لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب من أحدكم من شراك نعله والجنة مثل ذلك. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تم میں سے ایک آدمی کے، یعنی ہر آدمی مطلب ایک آدمی یعنی کہ ایک ہی آدمی، ہر آدمی کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے. جوتا ہم جو پہنتے ہیں اس میں تسمہ ہوتا ہے، چپل جو اوپر پٹے ہوتے ہیں، جتنا ہمارے پیر سے قریب یہ تسمہ ہوتا ہے اس سے زیادہ قریب جنت ہم سے قریب ہوتی ہے. اسی طریقے سے جہنم بھی. اب یہ کیسے جنت میرے اتنے قریب ہے اور جہنم بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: انما الاعمال بالخواتیم. عمل کا دار و مدار خاتمے کے اوپر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور جب بھی تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں. اگر ہماری موت اسلام پہ ہوتی ہے، ہمارا خاتمہ خیر پہ ہوتا ہے تو ہم جنت میں جائیں گے. یعنی جتنا تسمہ ہمارے پیر سے قریب ہے اس سے زیادہ جنت ہمارے پیر ہم سے قریب ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارا خاتمہ شر پہ ہوتا ہے، برائی پہ ہوتا ہے، غلط کام پہ ہو جاتا ہے تو جہنم بھی ہم سے اتنی ہی قریب ہوتی ہے جتنا ہم سے جو ہمارا تسمہ ہمارے جوتے کا چپل کا فیتا قریب ہوتا ہے اتنی ہی جہنم بھی قریب ہے. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں. اگر ہمارا خاتمہ خیر پہ ہو جائے الحمدللہ، سارے اعمال برے جو تھے پچھلے سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اسی طریقے سے اگر خاتمہ شر پہ ہو گیا، ہم نے زندگی بھر نیکی کی لیکن خاتمہ شر پہ ہو گیا، برائی پہ ہو گیا، سارے اعمال برباد. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، 99، لیکن اس کے دل کے اندر پریشانی تھی، توبہ کرنا چاہتا تھا، اپنے اس عمل کو ترک کرنا چاہتا تھا. کسی ایسے آدمی کی تلاش میں تھا جو اسے فتویٰ دے سکے، بتا سکے اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. ایک بڑا عابد عبادت گزار راہب ملا. اس نے اس سے پوچھا، مسئلہ نہیں معلوم تھا، اس نے فتویٰ دے دیا. آج ہم بھی کرتے ہیں نا، مسئلہ نہیں معلوم تو بڑے فتوے دیتے جھاڑتے ہم، لیکن حدیث کا ایک لفظ بھی نہیں معلوم. تو اس نے فتویٰ چڑھ دیا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تم نے 99 قتل کیے ہیں، تمہاری بخشش کیسے ہوگی؟ اس نے کہا جب میری بخشش نہیں ہوگی، مجھے جہنم میں جانا ہے تو تمہیں بھی قتل کرتا ہوں. اس کو بھی قتل کیا، 100 پورا کر دیا. لیکن دل کے اندر خالص تھی، چبھن تھی، توبہ کرنا چاہتا تھا. پھر تلاش میں تھا ایک عالم سے ملاقات جو دین کے بارے میں جانتا تھا. اس وقت تک آج اس نے پوچھا تو کہا ایک شرط ہے، تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے. کہا کیا؟ کہا جو تم کام کر رہے ہو ترک کر دو، اور جس بستی میں تم رہتے ہو وہاں کے لوگ برے ہیں، اس بستی کو ترک کر دو. فلاں جگہ ایک بستی ہے، وہاں پہ لوگ نیک لوگ رہتے ہیں، تم وہاں پہ چلے جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اس کے دل کے اندر سچی طلب تھی، سچی لگن تھی، توبہ کرنا چاہتا تھا. اپنی بستی کو ترک کیا، اس نیک بستی کی طرف جانے لگا جہاں کے لوگ اچھے تھے، نیک تھے. راستے میں اس کا انتقال، موت کا وقت آ گیا، گر گیا. لیکن وہ ادھر جانا چاہتا، گھسٹ کر کے پیٹ کے بعد گھسٹ کر کے تھوڑا سا آگے گیا اور اس کی روح قبض ہو گئی. عذاب کے فرشتے آئے، ہم اس کو روح لے کر کے جائیں گے، اس لیے کہ ہمیشہ اس نے غلط کام کیا، 100 قتل کیے ہیں. رحمت کے فرشتے آئے، نہ اس نے توبہ تو کر لیا تھا، ہم اس کو روح لے کر کے جائیں گے. دونوں فرشتوں میں آپس میں بحث. اب فرشتوں کی بات کثیر کرتے نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ دونوں مل کے وقت ہم لے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور اس نے فیصلہ کیا جس بستی سے آ رہا ہے، جو بستی بری لوگوں کی تھی، ناپ لو، اگر اس بستی کے قریب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ برے لوگوں کے قریب ہے، عذاب کے فرشتے اس روح کو لے کے جائیں. اور اگر اس نیک بستی کے قریب ہوئے، جس بستی کے لوگ اچھے تھے اور جو ادھر جا رہا تھا توبہ کر کے، تو اگر وہ بستی قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں. اب پیمائش شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نیک بستی کو قریبی تھوڑا سا قریب ہو جائے. یہ اللہ کا فضل و کرم دیکھے توبہ کرنے والے کے ساتھ. تو اس کے اوپر کتنا بڑا اللہ کا کرم ہوا. جو بستی جس طرف جا رہا تھا نیک لوگ تھے، بستی تھوڑا دور کے اللہ ایک قریبی تھوڑا سا قریب ہو جائے.
اور جو بستی جس سے لوگ برے تھے وہ قریب تھی، اللہ کی بتائے گی تھوڑا سا دور ہو جا، اللہ کا حکم اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ بستی جو قریب تھی برے لوگوں کی وہ تھوڑا دور ہو گئی، وہ بستی جو دور تھی نیک لوگوں کی اس کو اللہ نے قریب کر دیا، پیمائش اس سے قریب ہوا اور رحمت کے فرشتوں کو لے کے صرف سچی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا کرم ہوا۔ اور 99 قدر اب یہ دیکھیے حقوق اللہ تو اللہ معاف کرتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، اور جس نے حقوق العباد میں زیادتی کی وہ کیسے معاف ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، آپ نے بہت زیادہ حقوق العباد میں غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو راضی دیکھ کر کے راضی کرنے کے لیے ان لوگوں کو جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے تو کہے گا اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اتنا اتنا تم حصہ لے لو اور اس شخص کو معاف کر دو۔ وہ لالچ میں آ جائے گا، کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ میں معاف نہیں کرتا، اور چاہیے اور چاہیے، اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ وہ راضی اور خوش ہو جائے گا اور معاف کر دے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا اور یہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ توبہ کرنے والے پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ حقوق اللہ معاف اپنی مرضی سے معاف کرتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں کرتا۔ لیکن اگر بندہ سے راضی ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس کو زیادتی کا بدلہ دے دے گا اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اور جنت میں لے جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں لوگوں کے اوپر زیادتی کرتا رہوں، معلوم نہیں اللہ مجھ سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرے اوپر یہ فضل و کرم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی سے بات رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہ کے بعد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا فضل و کرم ہم پر نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔